ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی جیسے اگنور نہیں کر سکتی، وہ ان کی سپورٹ بیس ہے، جو ان کے ووٹرز ہیں، پیپل، وہاں پہ جو جی ایک سینٹیمنٹ پریویل کر رہا ہے. نو، پالیٹکس از ناٹ اباؤٹ فیکٹس، ہم فیکٹس فیڈ نہیں کر سکتے لوگوں کو، اٹس اباؤٹ پرسپشن. پرسپشن جیسے بلڈ ہو گئی ہے اور جس قسم کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، جس طرح کی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس سے چیزیں خرابی کی طرف ہی گئی ہیں، بہتری کی طرف نہیں گئی ہیں. اف یو لک ایٹ the whole thing from a political point of view, how people are جی feeling about it. تو میرا خیال ہے کہ اب طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں رہے، اب طاقت کا سرچشمہ پیسے ہیں، طاقت کا سرچشمہ میڈیا ہے، مین میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، بکا ہوا میڈیا. طاقت کا سرچشمہ آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ایک جوڈیشری کا حصہ بھی ہے. تو انفارچونیٹلی یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی سیاستدانوں نے ماری ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو طاقت کا سرچشمہ تھے اس پہ انحصار کرتے. اگر اب یہ کوئی اعلان کر دیا جائے کہ جی ابھی ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، آئی تھنک دیٹ ول ناٹ ورک. جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وی شوڈ گو فار انڈر ا نیو الیکشن کمیشن اینڈ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ واٹ ایور دے وانٹ، اور اس کے ساتھ ساری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ایسے چل پڑے گا جیسے راکٹ اوپر کو جاتا ہے. واچ فیڈرل پوسٹ، بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر، یہ ہے پروگرام ٹاکنگ پالیٹکس. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد دودھی صاحب. بہت بہت شکریہ جن صاحب جوائن کرنے کے لیے. جی السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ. مائی پلیجر سر. سر آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی راستہ نکل آئے، کوئی تصفیہ ہو جائے معاملات کا. کیا لگتا ہے آپ کو کہ ریئل پرابلم کیا ہے، گریڈ لاک کہاں پہ ہے یہ کہ بات آگے نہیں بڑھ پا رہی؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو شروع میں بہت کوشش کرتا رہا اور کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کافی لوگ اس نیک کام میں مصروف ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے تھوڑی سی بریک بھی کر لی، بیکاز سو مینی پیپل آر ڈوئنگ اٹ، آئی ایم اسٹل ڈوئنگ اٹ. اس میں میرا خیال ہے کہ دو بڑی وجوہات ہیں جو میرے اپنی اسیسمنٹ ہے، آئی کین بی رانگ. سب سے بڑی وجہ تو ہے مسٹرسٹ، کہ دونوں سائڈوں کو یقین نہیں ہے کہ جو دوسری سائڈ وعدہ کرے گی اس کو پورا کرے گی یا نہیں کرے گی. اس کے لیے میں نے سجیشن دی تھی کہ پہلے تھوڑے بیبی سٹیپس لے کر دیکھ لیں. اور جیسے میں نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نا یہ ہرزہ سرائی بند کریں تمام انسٹیٹیوشن کے خلاف، اور اسپیشلی اگینسٹ دی آرم فورسز. اور کسی کو الگ نہیں کیا جا سکتا آرم فورسز میں. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کی سولیڈیرٹی کا ایک وہ ہے، پلر ہے، کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو الگ کر دیں اور باقی انسٹیٹیوشن. یہ ایسے ہے نہیں. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی، آئی وڈ سے فارچونیٹلی، ایک انٹیگریشن ہے آرم فورسز میں، اور وہ چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے. میں بھی آرم فورسز کی پالیسی سے بعض اوقات اگری نہیں کرتا، ہم میں سے بہت سارے لوگ، لیکن فورس کے خلاف ایز اے ہول آپ کچھ نہیں. اب آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ یہ فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ فوج سب کی ہے. بلکہ ایک آدھ دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بے شک نہ رہوں لیکن فوج رہے. اس قسم کی بات بھی انہوں نے کی ہے. ایک تو یہ مسٹرسٹ والی بات ہے جس کا میرا خیال ہے کہ اگر کوئی درمیان، اصل میں وہ نواب زدہ نصر اللہ خان جیسے لوگ نہیں رہے نا، جو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے کسی کو کسی پر اعتبار مدبرین نہیں. کہتے تھے، جو جی مدبر تھے ہمارے پاس. جی. تو پولیٹیکل ایرینا میں آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جو ہر طرف جس کے اوپر ایک وہ ہو، ٹرسٹ ہو. آپ کو جوڈیشری میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا. اب شاید جو چیف جسٹس آئے شاید ان کے اوپر اعتبار کر لیا جائے. تو یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے میرے اپنے خیال میں، اینڈ دیٹ از کہ جو انمی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں دے آر پلئنگ دیئر رول. مطلب ہم کا یہ بات درست ہے جو، ہاں جی جی، کہ اور اس کا میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں نا. آپ دیکھیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب میڈیا جو ویسٹرن میڈیا ہے، جب وہاں پر کوئی چیز چھپتی ہے یا کوئی چیز بات ہوتی ہے یا ان کی پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، تو کبھی وہ ایک سائڈ میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ دوسری سائڈ میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں. دے آر ایکچولی واچنگ ویری کلوزلی کہ کون سی سائڈ ویکنس میں جا رہی ہے. جو ہی دیکھتے ہیں کہ ون سائڈ از گوئنگ ان ویکنس، اس میں وہ ہوا بھرنی شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آرٹیکلز کیم ان فیور آف عمران خان، دین آرٹیکلز آلسو کیم اگینسٹ عمران خان. آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی ایک کہا کہتے ہیں جی ٹرمپ یہ کرے گا، ٹرمپ وہ کرے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دونوں سائڈوں کو، اگر پنجابی کا ایک لفظ ہوتا ہے اشکل دینا، یعنی کہ ان کو تھوڑا سا مالش کرنا ان کی.
ہاں جی کہ آپ جو نا ہلنا نہیں اپنی جگہ سے, آپ دونوں بالکل ٹھیک ہیں. تو میری یہ بڑی استدعا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ سے بھی لیکن کہ جنرل پلیز صاحب دیکھیے, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. کل رات میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کی, اینالائز کرنے کی کوشش کی کہ اس کا نیٹ بینیفیشری کون ہے اس سچویشن کا. نہ اسٹیبلشمنٹ ہے نہ پی ٹی آئی ہے, دونوں کو فائدہ نہیں بالکل ہوتا. ایک بالکل, تو انمی ایک کو کے اوپر الزامات آ رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ وکٹم ہو رہی ہے. اصل فائدہ کس سے ہو رہا ہے تو ہمیں فوکس ادھر کرنا چاہیے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. تو اس میں اور پھر بینیفیشریز کون ہیں؟ جو کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, گورنمنٹ ہے, وہ اس کی بینیفیشری ہے. اور پاکستان کے دشمن تو ہیں ہی ہیں, وہ اٹ گوز جی وداؤٹ جی سیئنگ کہ جو پاکستان کے باہر دشمن ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. پھر جن کو فائدہ ہو رہا ہے اصل میں, تو پھر بندوقوں کا رخ ادھر ہونا چاہیے نا کہ آف کورس دے ہیو اے رول ٹو پلے ان کریٹنگ اے سچویشن جس سے وہ بینیفٹ کر رہے ہیں. جی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس لیے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک ٹو دی اسٹیبلشمنٹ, جس کے لوگ جی کافی خلاف بات کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ابھی بات کہی ہے, بیکاز جو تھرڈ پارٹی ہے, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دیئر رپروچمنٹ. وائی شوڈ دے بھی, اگر یہ ہاں بات طے ہو جاتی بلکہ ہے تو وہ تو آؤٹ ہو جائیں گے. جی, تو اس ہاں. لیے پھر بات کس سے کرنی چاہیے؟ بات انہی سے کرنی چاہیے نا کہ جہاں پر بات سیدھی سمجھی جائے. لیکن اس میں ایک پوائنٹ ضرور کہا کرتا ہوں, وہ یہ کہ we have enough members اور enough آپ کہنا چاہیے کہ faces which depict یا which represent ہماری اسٹیبلشمنٹ کو in the government also, جیسے نقوی صاحب ہیں, اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں بات چیت میں, تو ایکچولی یو آر ٹاکنگ ڈائریکٹلی ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. تو اگر یہ ضد بھی چھوڑی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نقوی صاحب کو بٹھائیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, تو اور ہم اگر یہی ضد ہے کہ جی آپ نے ضرور بات کرنی ہے پولیٹیکل لوگوں سے, تو وہ اس طریقے سے ممکن ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے دو بائنڈز ہیں اس میں سے نکلنا ہے, اور دونوں میں سے نکلا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایک ہے تیسری ایک اور پارٹی بھی ہے نا جنرل صاحب, جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی یعنی پی ٹی آئی جسے اگنور نہیں کر سکتی. وہ ان کی سپورٹ بیس ہے, جو ان کے ووٹرز ہیں, پیپل. وہاں پہ جو جی ایک سینٹیمنٹ پریویل کر رہا ہے, نو پالیٹکس از ناٹ اباؤٹ فیکٹس. ہم فیکٹس فیڈ نہیں کر سکتے لوگوں کو, اٹس اباؤٹ پرسیپشن. پرسیپشن جیسے بلڈ ہو گئی ہے, اور جس قسم کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں, جس طرح کی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, پھر یہ ایکسٹینشن والے ایکٹس وغیرہ سارا کچھ کر کے, اس سے چیزیں خرابی کی طرف ہی گئی ہیں, بہتری کی طرف نہیں گئی ہیں. اف یو لک ایٹ the whole thing from a political point of view, how people are feeling about it, اور پولیٹیکل جی ہاں پارٹی سے بالکل, نظر انداز نہیں کر پائے گی. آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ سوچنا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک یہ درست ہے یا غلط ہے, کہ گریٹ لیڈرز شوڈ ناٹ فالو دی پیپل, دے مسٹ آسک دی پیپل ٹو فالو ہم یا فالو ہر. وہ ان کو اپنی پرسنالٹی میں, اپنے لاجک میں ایسی چیز لانی چاہیے کہ لوگ ان کی بات سنیں. اور میرے اپنے خیال میں عمران خان اس نیچر کا لیڈر ہے کہ اگر وہ کوشش کریں تو وہ لوگوں کو بات باور کروا سکتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے آرمی کے متعلق کہنا شروع کیا, جو کہ صحیح بات ہے. جو آپ نے بات کی ہے نا, اس کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. جی جی, ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ جو پارلیمنٹری جمہوریت کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ایک سب سے بڑی یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں رہے. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, اب طاقت کا سرچشمہ پیسے ہیں, طاقت کا سرچشمہ میڈیا ہے. مین میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, بکا ہوا میڈیا, اس میں سے اکثر جو میں کہوں گا طاقت کا سرچشمہ آپ کے پاس پولیس ہے, آپ کے پاس یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, ایک جوڈیشری کا حصہ بھی ہے. تو انفارچونیٹلی یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی سیاستدانوں نے ماری ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو طاقت کا سرچشمہ تھے اس پہ انحصار کرتے, انہوں نے دوسری طاقتوں پہ انحصار شروع کر اس دیا. طرح تو بادشاہتیں بھی نہیں چلتی, یہ کیسے چل سکتا ہے سسٹم؟ آپ جی, جانتے ہیں, آپ کو تاریخ پتہ ہے, ایسے تو ایک تو یہ کوئی نہیں چل سکتا. ایک تو یہ سانحہ ہوا, جو کہ آپ بہت بڑا سانحہ ہے میں سمجھتا ہوں. دوسرا یہ ہوا کہ وہ جس کو ٹرائیکاٹمی آف پاور کہتے ہیں, اور بیلنس آف پاور جس میں بٹوین وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ اینڈ ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری, وہ پہلے یہ بات ختم ہوئی کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ایک ہی ہو گئے. بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ رول بناتی, لاز بناتی, وہ انہوں نے ڈکٹیشن لینی شروع کر دی ایگزیکٹو سے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ
یہ تو ابھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسے ووٹ بھی ڈالے گئے جس میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس چیز کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. بٹ آن دی مطلب آپ پارلیمنٹ کی آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ووٹ کس چیز پہ کر رہے ہیں, بس یہ حکم ہوا ہے یہ والا ووٹ کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آئیڈینٹی آف دا سچویشن از کہ اس ساری چیز کا ذمہ دار جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیا جا رہا ہے. جی, اب یہ میں بات کرنے ہاؤ ڈو والا یو تھا سالو دس ریڈل. تو جی اس پہ میں آتا ہوں. تو ایک تو یہ ہوا کہ یہ دو پلر ایک ہو گئے, دا پارلیمنٹ اینڈ دی ایگزیکٹو. پھر ہاں جی, پھر یہ سوچنا چاہیے تھا پولیٹیشنز کو کہ ایک ہی ادارہ ہے جو ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھڑا ہو سکتا ہے اگر کوئی جاتی ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور وہ تھا جوڈیشری. انہوں نے جوڈیشری کو کمزور کرنا شروع کر دیا ود دا ریزلٹ کہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر لیا کہ ٹھیک ہے وہ ادارہ جو آپ کو بچاتا تھا اسٹیبلشمنٹ سے. تو یعنی اسٹیبلشمنٹ, پارلیمنٹ, ایگزیکٹو, یہ تین ایک سائڈ پہ ہو کے انہوں نے انڈرمائن کر دیا جوڈیشری کو. تو اس وقت تو انہوں نے پچاڑ لیا ہے, بٹ الٹیمیٹلی نقصان انہیں کو ہو جائے گا جنہوں نے یہ کیا ہے. جی وہ اس لیے ہو جائے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے they have a choice to abandon them any time. یہ جو میری بات آپ نوٹ رکھیں, جب اور اسپیشلی جب آپ نے خود ان کو پاورفل کر دیا by reducing the strength of judiciary and by increasing their strength, جیسے آپ نے بات کی کہ وہ ٹرنور بڑھانے والی اور وہ ساری چیز, تو بڑی سمپل سی بات ہے, لاجیکل بات ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ایک ایسی پاور کو مزید پاور دے دی جو کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی نہیں رہی ہے پہلے. تو اس کا مطلب ہے کہ they can tell them any time get out, you are no more required, جو آپ نے کام کرنے تھے کر لیے, باقی تو you are incompetent people, they don't need you. اور اس کا مجھے شک بھی ہے, اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ وہ ٹرائکاٹمی آف پاور اور وہ جو بیلنس تھا اس کو ریپلیس کر دیا گیا یونٹی آف کمانڈ سے. اب یونٹی آف کمانڈ میں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. باقی صاحب ذرا کہ جمہوریت کو تو چھوڑ دینا, جمہوریت تو میں نے آپ کو ثابت کر کے بتا دیا کہ پالیٹک دیکھ رہے ہیں نا, ہم کوئی یوٹوپیا تو نہیں کریٹ کر رہے ہیں. تو اب یونٹی آف کمانڈ کا یہ ہے کہ اب کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے اگر وہ کوئی اچھے کام کرنا چاہیں اس صورتحال میں بھی, جبکہ فیس ایک ہے اور پاور کہیں اور ہے. اور وہ یہ کام ہے جو میں جن کو گنوا دیتا ہوں, اگر وہ یہ کر لیں, نمبر 1, اگر وہ ایڈمنسٹریٹولی پاسبل یونٹس بنا دیں جہاں مطلب چھوٹے صوبے یا ایڈمنسٹریٹولی اسمالر یونٹس جہاں پر کہ آپ گورننس اچھے طریقے سے لاگو کر سکتے ہیں, یہ کام وہ کر دیں جو کہ عرصہ دراز سے سب کہہ رہے ہیں نہیں ہو پا رہا. اٹ ول بی اے ویری گڈ اسٹیپ. نمبر 2, اگر وہ لوکل گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کر دیں یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اسٹرینتھن کر دیں تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ اچیومنٹ بائی دس. یہ تو مشرف صاحب نے بھی کیا تھا اپنے دور میں. جی مطلب کسی طریقے سے اس کو پرماننٹ کرے نا. تیسرا میرا خیال یہ ہے کہ یہ ٹیکسیشن سسٹم ہے ہمارا جو کہ اوپر سے نیچے, پہلے آپ سب سے ٹیکس جمع کرتے ہیں پھر آپ فقیروں کی طرح بانٹنا شروع کرتے ہیں. اٹ شوڈ بی دا لوکل گورنمنٹ وچ شوڈ کلیکٹ آل دی ٹیکسز, اپنا حصہ منہا کر کے باقی وہ اوپر بھیج دیں. اس کو اگر یہ کر دے تو یہ 2-4 کام ہیں اگر یہ کر لیں. کرپشن اس قدر ریمپنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, اس قدر ریمپنٹ ہے کہ مطلب اس کا تو ذکر کرنا بھی اگر میں آپ کو کہوں جی یہ ہے کرپشن لسٹ لمبی کرنے والی بات ہے. آپ لیکن ذرا لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں, میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں 2-3 چیزوں کی طرف. جو پولیٹیکل سچویشن ہے ایٹ لارج, جیسے بلوچستان میں ایک سچویشن ہے, کے پی از ہیوجلی یہ کہہ لیں کہ سنگل پارٹی پروونس ناؤ آلموسٹ. اس پولیٹیکل ڈس انچانٹمنٹ ہم نے دیکھا کہ وہ پریویل نہیں کرنے دیتی چیزوں کو. بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے, وہاں پہ اکنامک پراسپیرٹی آئی, ترقی آئی, جی ڈی پی واز گوئنگ ویری ویل, انویسٹمنٹ واز کمنگ ویری flowing in. It did not last because of the political disenchantment. یہ جو political disenchantment ہے یہ پیسے سے بھی نہیں دبائی جاتی. صحیح ہے. اسی لیے جو میں آپ کو بات کر رہا تھا نا کہ یونٹی آف کمانڈ یہ کر سکتی ہے, وہ تو میں یہ کہتا کہ یہ گراؤنڈ سچویشن ہے, یہ تو سیکنڈ آپشن ہے اینڈ ناٹ اے ویری گڈ آپشن. بیسٹ آپشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے میرے خیال میں کہ جو مینڈیٹ ہے لوگوں کا اس کی توقیر کی جائے, اور اب یہ مینڈیٹ دوبارہ لینا پڑے گا کیونکہ ابھی وہ پچھلے جو کچھ ہوا وہ اس طریقے سے ہوا کہ نہ تو پی ٹی آئی اپنے صحیح لوگوں کو ٹکٹ دے سکی,
اور نہ ہی وہ جس طریقے سے چاہ رہے تھے وہ لوگ اوپر آ سکے، نہ وہ سلیکٹ کر سکے، نہ کچھ کر سکے، نہ ان کو ریزرو سیٹس ملی، نہ ٹریبونلز نے کوئی کام کیا. تو ایوری تھنگ از اسٹینڈ اسٹل اینڈ ناؤ اٹ ہیز ہیپنڈ فار اے لانگ ٹائم. اگر اب یہ کوئی اعلان کر دیا جائے کہ جی ابھی ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، آئی تھنک دیٹ ول ناٹ ورک. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہاں جی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وی شوڈ گو فار نیو الیکشنز انڈر اے نیو الیکشن کمیشن اینڈ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈیسائیڈ. اور اس کے ساتھ ساری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ایسے چل پڑے گا جیسے راکٹ اوپر کو جاتا ہے. Well, I totally agree with you. اس میں میرا خیال ہے ایک راستہ ہے. I don't know if I should say it. میں just loud thinking if you allow me. کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یا ایسا معاہدہ ہو جائے کہ وہ کہیں کہ جی ہم فریش الیکشنز کال کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ بہت میسو سپورٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جب آپ گورنمنٹ بنانے کے بعد آپ کے اندر ہم انڈکشنز کریں تو آپ ہمارے یہ 10-20 لوگ الیکشن میں کھڑے کر دیں تاکہ یہ بھی مینڈیٹ لے کے آ جائیں. سو دیٹ ول لک لائک اے نائس اسٹرانگ گورنمنٹ. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی جیسے محسن نقوی صاحب ہیں، he doesn't have people's support. Everybody knows کہ he's an establishment guy but he has no backing of the ان کے پیچھے ووٹ کی طاقت نہیں کھڑی ہوئی، لوگوں کی طاقت نہیں ہے. سو ان کا اسٹیٹس اور ہے. اگر یہی محسن نقوی اور others like him یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آ جائیں تو then it will look like a very good government. ہاں جی، وہ آپ نے شاید مثال دینے کے لیے محسن نقوی صاحب کا نام لیا. میرا خیال ہے کہ محسن نقوی will be totally unacceptable to PTI because of what he has done while he was chief minister Punjab. Not him, جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کہ پروفیشنلز ہیں، جن کے کردار کے بارے میں کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اچھے لوگ ہیں، بے شمار لوگ جی، وہ مل کر بے شک یہ لسٹ بنا لیں. اور لوگوں یہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا بلوچستان اور کے پی کے کی اور جو حالات ہیں، یہ جب تک لوگوں کے مینڈیٹ کی آپ عزت نہیں کریں گے یہ کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں جی، اور یہ ڈنڈے سے کام کر آپ دیکھیں کتنی ہماری سیکورٹی سچویشن کتنی خراب ہو گئی ہے، کتنے لوگ ہمارے روزانہ کے حساب سے شہید ہو رہے ہیں. اس کے جب تک آپ دو کام نہیں کر لیتے، دونوں کا تعلق پالیٹکس سے ہے. ایک کا تعلق انٹرنیشنل پالیٹکس سے ہے، ایک کا تعلق انٹرنل پالیٹکس سے ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں آئی وڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ کہ آپ کے ارد گرد کے جو ہمسایہ ممالک ہیں سب کے ساتھ دشمنی نہیں مول لی جا سکتی، سب کے ساتھ دشمنی کے ساتھ اب نہیں آگے چل سکتے اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو آپ کا بہت بڑا جو ایک لائن بنتی ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں سے پرابلم بھی آپ کو ہو رہے ہیں. تو وہ اپنے جو مرضی کریں اپنے ملک کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور جو ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. ایران کے سلسلے میں ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہندوستان کے ساتھ ہم کوئی بات چیت کر کے تھوڑا سا ایز اپ کر سکتے ہیں وداؤٹ گیونگ اپ اسٹانس آن کشمیر. تو یہ کام کر، اور انٹرنلی آپ کو یہ لوہار کا کام نہیں ہے کہ ایک تھوڑا لیں اور ٹھوک دیں، یہ سنار کا کام ہے، یہ بڑا باریک کام ہے. اس میں آپ کو سوشیو پولیٹیکل لیول پر آگے کرنا پڑے گا، سیاستدانوں کو ملٹری لیول پر فوج کام کرے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو اس کے پیچھے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی جواب دینا پڑے گا. ہاں، اس طریقے سے یہ 3 تہوں پہ جب کام ہوگا تب یہ جا کے ممکن ہوگا. اور ابھی بھی ٹائم ہے، اور ٹائم ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پیار محبت سے دیکھیں. ڈنڈا ہر چیز کا حل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ نہ ملے کسی کو پکڑ لو، کسی کو اٹھا لو سب کے. اور وہ کام جو کسی زمانے میں پولیس کیا کرتی تھی اور سب اس کو برا بھلا کہتے تھے، وہ اب ایسے لگتا ہے کہ پوری گورنمنٹ اب اسی کام میں لگ گئی. اور اس سے میں would not advise them کہ آپ high handedness عام آدمی کے ساتھ نہیں کریں. نہ this is not an advisable thing at all. ہم تو مطلب ہم تو جن صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں یا ایون تنقید بھی کرتے ہیں تو ہم ایز فرینڈس کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو things should look so bad. اور اگر بعض اوقات لوگ میری بات مجھے بہت کہتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے تو والد صاحب فوج میں تھے، میں خود فوج میں نوکری کی، میرا بیٹا فوج میں تھا. فوج runs in my blood. تو یہ تو ناممکن ہے کہ میرے دل میں ذرا بھی کوئی میل ہو فوج کے خلاف. لیکن
जनरल साहब और हाथ चूमते जी रहे हैं, बिल्कुल आपके हाथ नहीं people- चूमे क्या लोगों ने एज ए बिल्कुल सोल्जर? तो उन्हीं की इज्जत बचाने के लिए, उनको और अवाम में दूरी दूर करने के लिए, उनको यकजा करने के लिए अगर हम कोई मशवरा देते हैं या कोशिश करते हैं तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और इसी पैराए में लेना चाहिए। वेल मीनिंग पीपल, यस। और अगर लोग आपके सामने कोई तजवीज रख रहे हैं, आपके को आप इवन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वी आर वेल मीनिंग पीपल, वी बिलोंग टू ईच अदर। हम किसी और मुल्क के लोग नहीं, हमें सारे वी ऑल। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, यस, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ऐसे ये जो आप बात कर रहे हैं और जो मैं बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की अक्सरियत ये कह रही है, जी, अक्सरियत ये कह रही है, चाहे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन उनकी कुछ भी हो, इधर हो या उधर हो, क्योंकि वो समझ गया। एक बात मैं कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि फौज को एक बात की समझ आ गई है, और वो क्योंकि सामने सामने हुआ है और बिल्कुल वो हिस्ट्री की बात है, इसलिए कोई उससे भाग नहीं सकता कि ये पॉलिटिशियन, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि खड़े घोड़े को सलूट करते हैं और लेटे घोड़े को किके मारते हैं। और मैं बाजवा साहब की मिसाल नाम लेके आपको दे सकता हूं कि वो तमाम लोग बाजवा ने जिन पे एहसान किए थे बड़े बड़े, आज वो जो बात करते हैं वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल। मौजूदा जो चीफ हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए पहले उन्होंने अपनी Sure, पोजीशन I'm sure it does. मजबूत कर ली है, उन्होंने Yes. अपनी पोजीशन मजबूत करवा ली है, और एक थोड़ा सा टेन्योर बढ़ा लिया है। और उसके बाद मेरा अपना अंदाजा ये है कि नाउ ही इज गोइंग टू डू सम बिजनेस। और वो जो हम बात कर रहे थे कि नाउ ही मस्ट हैव अंडरस्टूड के पीपल एंड आर्मी मस्ट गेट टुगेदर, एंड द पाकिस्तान मस्ट गेट पीपल्स मैंडेट, एंड टुगेदर वी शुड टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस मोरास जिसमें हम फंसे हुए हैं। वी वेल इस पे मुझे वो आपकी वो एक बात याद आ रही है, एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक औरत है, उसका हस्बैंड मर जाता है और वो फिर वो उसके फार्म पे चली जाती है, 15-20 साल वो अकेली रहती है वहां पे, और वो वहां दरख्त उगा रही है और खेती वेती कर रही है। तो उसके बाद वो कहती है कि मैंने 3 चीजें सीखी हैं अपने इस जिंदगी से यहाँ की, that love can turn into sadness, you can only drive a nail in the oak when it is green, and honey bees know about making honey better than me. बस ये तो क्या बात है, जिसका काम उसी को साजे। जी, the last thing, honey bees को honey bees का काम करने दें, that is good for everybody. Thank you very much Anas साहब, आपके बात it was a pleasure. Thank you sir, thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।